السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو حاضر ہیں جی آپ کے پاس ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تو امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، کرم کرے ہم سب پہ اور ہم سب کو ہدایت دے۔ آج ہم بات کریں گے اولیاء کرام کے میں سے ایک اولیاء کرام ہے جن کا نام ہے حضرت ابو محمد امام جعفر صادق۔ یہ ان کی حالات زندگی، ان کے کوشش کے بارے میں، ان کی جو عبادت کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہو جائے کرنے میں، بتانے میں، تو مجھے معاف کریے گا۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو اتنی لمبی نہیں بنائیں گے، ایک مختصر سا قصہ لے کر آتا ہوں میں کہ جس میں ان کے بارے میں بتا سکوں، تو میرے ساتھ بنے رہیے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کی کنیت ابو محمد اور اسم مبارک جعفر صادق ہے۔ آپ کی شان میں جو الفاظ لکھے جائیں بجا ہیں، اور جو کچھ اوصاف آپ کے احاطہ تحریر میں آئیں اولا ہیں۔ آپ ملت مصطفیٰ کے سلطان ہیں، آپ محبت نبوی کے برہان ہیں۔ ایک بار حضرت داؤد طائی حضرت کی ملاقات کو حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اولاد رسول ہیں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم خود بزرگ اور متقی ہو، تمہیں نصیحت کی ضرورت نہیں۔ حضرت داؤد طائی نے پھر عرض کیا کہ اللہ نے اولاد رسول کو فضیلت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس امر سے ڈرتا ہوں کہ قیامت میں میرے جد میرا ہاتھ پکڑ کر اس امر کو سوال نہ کریں کہ کیوں تم نے میری اتباع نہ کی۔ وہاں سے نسب کا کام نہ آئے گا، کسب پوچھا جائے گا۔ حضرت داؤد طائی کو یہ سن کر عبرت ہوئی اور جناب باری میں عرض کی کہ یا رب، جب ایسے بزرگوں کو اس درجہ دہشت ہے تو میں کس شمار میں ہوں؟ مطلب کہ وہ اپنے آپ کو کوئی بہت اعلیٰ نہیں سے سمجھتے۔ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان میں یہ نہیں ہوتا کہ میں بہت اعلیٰ ہوں جی، میری بہت منتا ہے، لوگ مانتے ہیں، اس طرح کی وہ باتیں نہیں سوچتے۔ وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، وہ ہر قدم پھونک پھونک کر چلتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ جب آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی تو حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کی گوشہ نشینی اختیار کرنے کی وجہ سے ہم لوگ آپ کی صحبت سے محروم ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہی مناسب معلوم ہوا۔ ایک شخص آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے دیدار الہی کرا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا؟ اس نے کہا جانتا ہوں، لیکن یہ ملت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک کہتا ہے میرے دل نے میرے پروردگار کو دیکھا، اور دوسرا پکارتا ہے یعنی میں اس ایسے رب کی عبادت نہ کروں گا جس کو نہ دیکھ سکوں۔ آپ نے لوگوں سے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دجلے میں ڈال دو۔ جب یہ ڈالا گیا تو پانی نے اس کو اوپر اچھال دیا۔ وہ آپ کو پکارنے لگا۔ آپ نے پانی سے خطاب کیا اس کو چھپا لیں۔ پانی میں وہ شخص ڈوبا اور پھر ابھرا۔ کئی بار ایسا ہی ہوا۔ جب زندگی سے مایوس ہوا کہنے لگا یا اللہ فریاد ہے، یا اللہ فریاد ہے۔ حضرت نے اس کو نکلوایا۔ جب اس کے ہوش درست ہوئے دریافت کیا کہ تو نے اللہ کو دیکھا؟ کہنے لگا جب تک میری دوسروں سے فریاد پر رہا تھا، جب میں نے اللہ سے فریاد کی تو ایک روشنی میرے دل میں ہوئی۔ میں نے نظر کی اور دیکھا جب تک اضطرار نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو جواب دے حاجت مند کو جب وہ پکارے؟ آپ نے فرمایا جب تک تو نے صادق کو پکارا کاذب تھا، اور جب اس روشنی کی حفاظت کر۔ آپ نے فرمایا جس گناہ کے کرنے پہلے انسان کو خوف ہو، وہ بعد کو توبہ کرے، وہ قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ اور جس عبادت کے شروع میں اور آخر میں خود بینی ہو،
خدا سے دور کرتی ہے. جو عبادت بدناز کرے گناہگار ہے اور گناہ پر شرمندہ ہونے والا متی ہے. گناہ سے ہونے والا متی ہے. آپ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ درویش صابر اور تونگر شاکر میں کس کو زیادہ فضیلت ہے؟ اور تونگر شاکر میں کس کو زیادہ فضیلت ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ درویش صابر کو اس وجہ سے تو تونگر شاکر کو ہر وقت مال کا خیال رہتا ہے اور درویش کو خیال الہی جیسا فرمایا. آپ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ 5 شخصوں کی صحبت سے بچنا چاہیے. ایک دروغ گو اس لیے کہ اس کی صحبت دھوکے میں ڈالتی ہے. دوسرے احمق اس کے لیے گو وہ تیرا فائدہ چاہے گا مگر نقصان ہی ہوگا. تیسرے بخیل سے اس لیے کہ اس کی صحبت میں اچھا وقت ضائع ہوتا ہے. چوتھا پوک سے اس لیے کہ یہ ضرورت کے وقت جدا ہو جاتا ہے. پانچویں فاسق سے اس لیے کہ ایک نوالے کے فائدے پر تو اس سے جدا ہو جائے گا بلکہ اس سے کم پر تجھے آفت میں ڈالے گا. اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے دنیا ہی میں جنت و دوزخ کو مہیا کر دیا ہے. آرام جنت اور تکلیف دوزخ ہے. بہشت سے اس کے لیے ہے جو اپنا کام اللہ کے سپرد کر دے. دوزخ اس کے لیے ہے جو اپنا کام نفس امارہ کو سونپے. اور فرمایا اگر دشمنوں کی صحبت اولیاء کے واسطے نقصان رساں ہوتی تو ضرور فرعون سے آسیہ کو ضرر پہنچتا. اور اگر اولیاء کی صحبت اعداد کو نفع پہنچا سکتی تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط کی بیویوں کے نفع ہوتا. آپ کے ارشادات بے انتہا ہیں, مختصر درج ہیں. اللہ رب العزت کی بے پناہ رحمتیں ہوں, آپ پر رحمت کی بارش ہو. اور یہ جو اولیاء کرام ہیں ان کا عقیدہ جو ہے بڑا زیادہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم سے بہت زیادہ پختہ ہے. اور اتنا زیادہ پختہ مضبوط ہوتا ہے کہ یہ اپنے بات سے ٹس سے مس نہیں ہوتے. ان کو کوئی مطلب کہ ہوتا نہیں ہے کہ دنیا سے ان کو لگاؤ ہوتا نہیں. ان کو صرف یہ ہوتا ہے قرب الہی ہمیں مل جائے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ غلطی میرے سے پڑھنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا. اور اس طرح ڈیلی میں کوئی نہ کوئی شارٹس جو ہے نا اولیاء کرام کے بارے میں بات کرتے رہیں گے ہم اور روشنی پھیلاتے رہیں گے. اللہ کرے کہ ہماری باتوں سے ہم ایک فیملی بن جائیں اور ڈیلی میں میں آج اس طرح آپ سے بات کر سکتا ہوں, آپ میرے سے بات کریں. جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں آپ بتا سکیں کہ جی بھائی آپ یہ بنائیں اور ان اولیاء کرام کے بارے میں بات کریں. کیونکہ اولیاء کرام کے بارے میں بات کریں گے تو ایک دل میں ایک روشنی سی پیدا ہوگی کہ ہم بھی اسلام کی طرف آئیں. جو الحمدللہ اسلام مسلم تو ہیں ہم, لیکن ہم میں ایک مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صرف نماز کا فرق ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم کافر ہی ہیں, کیونکہ صرف کلمہ پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ ہم اور جو کافر ہیں وہ سیم ہیں, مطلب کہ وہ نماز نہیں پڑھتے, ہم نماز پڑھتے ہیں. اس میں اور کیا فرق ہے؟ ہم میں گناہ ہم کرتے ہیں, دھوکہ ہم کرتے ہیں, بہن بھائی رشتہ دار ہم سب کے ساتھ ہم دھوکہ کرتے ہیں. جو اگر کوئی بازار میں کوئی چیز لینے چلے جائیں تو دکاندار دھوکہ کرتا ہے. اگر ہم سوچ لیں کہ بھائی کا جو ہوتا ہے کہ وراثت کھا رہا ہے, بھائی بہن کی وراثت کھا رہا ہے, بہن بھائی کی کھا رہی ہے, جو بیوی ہے اپنے شوہر کی کھا رہی ہے. مطلب کسی میں کوئی اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے. میں بھی گنہگار ہوں, میں بھی پتہ نہیں دہلی میں کیا کیا گناہ کر دیتا ہوں, سر درد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو بس میرے لیے دعا کریے گا کہ کوئی میں بھی راہ ہدایت پہ آ جاؤں. اور اگر میری کوشش ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اگر کرنا ہے تو میری وجہ سے کوئی آ جائے تو الحمدللہ. تو باقی اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں.
میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.